السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں EIGRP پر، یعنی انہینسڈ انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول. ہمارے پاس EIGRP ذہین راؤٹنگ پروٹوکول کا آسان تعارف کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیٹ ورکنگ پروٹوکول آخر کام کیسے کرتا ہے اور کیوں اتنا مؤثر سمجھا جاتا ہے. جی بالکل، یہ کافی دلچسپ ٹاپک ہے. ہاں، تو ماخذ اسے ایک بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ میسنجر ہے جو راؤٹرز کے بیچ میں راستے بتاتا ہے، فاسٹ اور سمارٹ طریقے سے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ماخذ ایک مثال دیتا ہے ایک بڑے دفتر کے کوریئر بوائے کی. سوچے ایک بڑی کمپنی ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اکاؤنٹس، سیلز، IT، HR وغیرہ. جی. اور ایک کوریئر ہے جو خطوط یعنی ڈیٹا پیکٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. بالکل، اور اہم بات یہ کہ یہ کوئی عام کوریئر نہیں ہے. ماخذ کہتا ہے کہ یہ بہت ہوشیار ہے. یہ روزانہ دفتر کے راستوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہاں بھیڑ کم ہے، کون سا راستہ سب سے تیز رہے گا. اور یہ صرف خود نہیں سیکھتا بلکہ دوسرے کوریئر سے بھی رابطے میں رہتا ہے، یعنی دوسرے راؤٹر سے معلومات شیئر کرتا ہے. اچھا، تو یہ دوسرے کوریئر سے پوچھنا کیا یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے یا صرف جب ضرورت پڑے؟ کہیں یہ بہت زیادہ شور تو نہیں مچاتا نیٹ ورک پر؟ نہیں، یہی تو اس کی سمارٹنس ہے. اصل میں یہ مسلسل غیر ضروری باتیں نہیں کرتا، صرف تب معلومات کا تبادلہ کرتا ہے جب کوئی نئی اہم بات ہو یا سمجھے کوئی راستہ بدل گیا ہو. اسے باؤنڈڈ اپڈیٹس کہتے ہیں، مطلب صرف ضرورت کی معلومات بھیجنا. اچھا. اور جو بھی پیغام یہ بھیجتا ہے اس کی تصدیق لیتا ہے کہ وہ پہنچا یا نہیں، جسے ریلائبل اپڈیٹس کہتے ہیں. تو قابل اعتماد بھی ہے. یہ تو واقعی مؤثر لگ رہا ہے. اور ماخذ میں ایک اور دلچسپ بات تھی کہ اگر کوئی راستہ بند ہو جائے تو یہ کوریئر فوراً متبادل راستہ مطلب بیک اپ لوٹ لے لیتا ہے. نیٹ ورکنگ کی زبان میں اسے فاسٹ کنورجنس کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. یہ EIGRP کی آپ کہہ لیں سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے. یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ EIGRP وہ پہلے سے ہی نہ صرف بہترین راستہ، جسے ہم سکسیسر کہتے ہیں، تلاش کر کے رکھتا ہے، بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ متبادل یعنی بیک اپ راستے، فیزیبل سکسیسرز بھی تیار رکھتا ہے. اوہ واو! تو اگر مرکزی راستہ کسی بھی وجہ سے ناکام ہو جائے تو یہ فوراً بنا کسی تاخیر کے بیک اپ راستے پر سوئچ کر لیتا ہے. یہ پرانے پروٹوکول جیسے RIP وغیرہ ان کے مقابلے میں بہت بڑی بہتری ہے. وہاں راستہ فیل ہونے پر نیا راستہ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا، اور کبھی کبھی لوپس بھی بن جاتے تھے. تو اس کوریئر کی مثال سے ہم نے یہ سمجھا کہ راؤٹر کیسے کام کرتا ہے. راستہ سیکھنا ہو گیا، روٹنگ ٹیبل اپڈیٹ کرنا، اور دوسرے راؤٹر سے رابطہ وہ نیبر کمیونیکیشن ہے. جی ہاں، بالکل. اور یہ فاسٹ کنورجنس اور وہ محدود اور قابل اعتماد اپڈیٹس، یہ سب مل کر EIGRP کو بہت تیز اور بہت مؤثر بناتے ہیں. یہ نیٹ ورک پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتا اور ڈیٹا کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ بہترین اور تیز ترین راستہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور بات جو ماخذ میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ اصل میں سسکو کا اپنا بنایا ہوا پروٹوکول ہے، سسکو پروپرائٹری جسے کہتے ہیں. اچھا، تو یہ سسکو پروپرائٹری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی خاص فائدہ یا شاید نقصان؟ مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر سسکو کے آلات، ان کے راؤٹرز وغیرہ پر بہترین کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. فائدہ تو ظاہر ہے کہ سسکو کے نیٹ ورک میں یہ بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے. نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے نیٹ ورک میں مختلف کمپنیوں کے راؤٹرز مکس ہیں تو EIGRP شاید ہر جگہ استعمال نہ ہو سکے. حالانکہ سسکو نے بعد میں سے کچھ حد تک اوپن سٹینڈرڈ جیسا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی جڑیں سسکو ایکو سسٹم میں ہی ہیں. سمجھ گئی. تو خلاصہ یہ ہوا، جیسا کہ ماخذ خود کہتا ہے، EIGRP ایک سمارٹ ڈیلیوری بوائے جیسا ہے جو اپنے دوستوں سے مل کر بیسٹ راؤٹ ڈھونڈتا ہے، بنا وقت ضائع کیے، بنا بھٹکائے. یہ ایک ایسا پروٹوکول ہے جو نیٹ ورک کو خود بخود بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کافی مؤثر ہے. بالکل. اور یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا
کہ جس طرح EIGRP نیٹ ورک ٹریفک کو خودکار طریقے سے منظم اور بہتر بناتا ہے، کیا ہم اسی طرح کے ذہین خود سیکھنے والے نظام حقیقی دنیا کے مسائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے شہروں میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے یا اداروں میں معلومات کی ترسیل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ ٹیکنالوجی ہمیں اس سمت میں سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے کہ آٹومیشن اور ذہانت سے ہم اور کیا کیا بہتر بنا سکتے ہیں۔